ویلکم آن لائن کلاسز سیکنڈ ایئر بوائز. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ چیپٹر 13 جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں پیریوڈک ایلیمنٹس کا، اور پیریڈ 3 جو ہے وہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، جو کہ سوڈیم سے چلتا ہے اور آرگان تک جاتا ہے. اب وہ ان کی فزیکل پراپرٹیز جو ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں. تو کچھ آپ نے کل میرے ساتھ پڑھا تھا ان کا الیکٹرانک کنفیگریشن اور کچھ فزیکل پراپرٹیز. تو آج بھی اس وقت ہم شروع کریں گے جی ان کا آئونائزیشن انرجی کا جو ٹرینڈ ہے ان ایلیمنٹس کا وہ کیا ہے. تو آئونائزیشن انرجی کا ٹرینڈ جو ہے وہ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آئونائزیشن انرجی ہے کیا. تو آپ کو نظر آ رہا ہے جی فرسٹ آئونائزیشن انرجی اسے کہتے ہیں جب آپ کسی بھی ایٹم سے پہلا الیکٹران نکالتے ہیں. جب الیکٹران نکالیں گے تو انرجی چاہیے ہوگی، انرجی ریکوائرڈ ٹو ریموو موسٹ لوزلی بانڈیڈ الیکٹران فرام دا گیسیس ایٹم. اور جب اس میں سے انرجی نکالیں گے تو وہ پھر پاسیو چارج میں کنورٹ ہو جائے گا، تو اسے پازیٹیو آئن بولیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئونائزیشن انرجی کون سی انرجی ہے. جب ہم آئونائزیشن انرجی کون سی انرجی ہے جب ایک ایٹم میں سے ہم الیکٹران نکال کے اور اس کو ہم گیشیس ایٹم بنا دیتے ہیں اور اس سے پازیٹیو چارج آ جاتا ہے اور پازیٹیو آئن بن جاتا ہے. تو جو انرجی ہم نے لگائی اس انرجی کو ہم کہتے ہیں آئونائزیشن انرجی. تو سمپل ڈیفینیشن میں آئے گا دا اماؤنٹ آف انرجی ریکوائرڈ ٹو ریموو این الیکٹران فرام دا آؤٹر موسٹ آئسولیٹڈ shell of the valence shell of the atom is called as ionization energy. اردو میں سن لیں کسی بھی ایٹم کی آخری شیل سے جو موسٹ لوزلی بانڈیڈ الیکٹران ہے، ریموو کر رہے ہیں، اس کو باہر نکالنے کے لیے، ریموو کرنے کے لیے جتنی انرجی لگانی پڑتی ہے اس کو ہم آئونائزیشن انرجی کہتے ہیں. اب اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہے جب ایٹم سے الیکٹران نکلے گا تو آئن میں کنورٹ ہو جائے گا. یہ ایٹم سے الیکٹران نکلے گا تو یہ پھر آئن میں کنورٹ ہو گیا. کلیئر ہے جی. تو اب ہم آتے ہیں جی کہ یہ تمام ایٹم جو ہیں پھر آئن میں کنورٹ، سوڈیم ہے سوڈیم آئن بن جائے گا، ایلومینیم ہے تو ایلومینیم آئن بن جائے گا. اب ہم ان کا ذرا تھرڈ پیریڈ کا ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ ان کی انرجی کا ٹرینڈ جو ہے وہ کیا ہے. تو اسکرین پہ اگر آپ دیکھیں اسٹوڈنٹ تو آپ کو ٹرینڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اس میں سوڈیم کے لیے جو ہے دیکھیں کم ہے، پھر میگنیشیم کے لیے زیادہ ہے، پھر آگے دیکھیں فاسفورس کے لیے زیادہ آتی ہے اور سی ایل کے لیے زیادہ آتی ہے، آرگان کے لیے زیادہ آتی ہے. تو یہ ایک ٹرینڈ ہے. آرگان تو اس میں شامل نہیں ہوگا. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں جو انرجی کا ٹرینڈ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ انرجی کا ٹرینڈ جو ہے انرجی جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. کلیئر. اب اسی طریقے سے ہم جائیں گے نیکسٹ کی طرف، اور نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس یہ سیگمنٹ آئے گا کہ یہ جو کچھ بھی ہے انرجی ڈیپینڈ کس پہ کرتی ہے. تو آئونائزیشن انرجی کس پہ ڈیپینڈ کرے گی. تو فرسٹ آئونائزیشن انرجی کا مطلب ہوگا جب آپ پہلا الیکٹران نکال دیں گے تو جو انرجی لگے گی، تو یہ انرجی ڈیپینڈ کرے گی چارج آن دا نیوکلس کہ نیوکلس پہ چارج کے، یعنی پروٹانوں کی تعداد کیا ہے. اگر نیوکلس اسٹرانگر ہوا تو زیادہ انرجی لگانی پڑے گی، آئونائزیشن انرجی کی ویلیو زیادہ ہوگی. اگر چارج کم ہوا تو پھر آئونائزیشن انرجی کی ویلیو کم ہوگی. نیکسٹ ہے ڈسٹینس آف آؤٹر موسٹ الیکٹران فرام دا نیوکلس، کہ نیوکلس سے جو ہے وہ الیکٹران دور کتنا ہے. اگر وہ دور ہوگا اسے نکالنا بہت آسان ہوگا، انرجی تھوڑی لگے گی، اور اگر نزدیک ہوا تو انرجی زیادہ لگے گی. تیسرا آتا ہے جی ہمارے پاس سکریننگ ایفیکٹ. سکریننگ ایفیکٹ یہ ہے کہ کیا الیکٹران لو لائنگ شیل میں اندر کی طرف جھکا ہوا ہے الیکٹران کا، یعنی نیوکلس کی طرف آ رہا ہے، کیونکہ الیکٹران تو ویو کی طرح چلتا ہے. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ دیکھ رہے ہیں کہ اندر شیلیں کتنی، لو لائنگ شیلز یعنی نیوکلس اور آخری شیل کے درمیان شیلیں کتنی ہیں. اگر نیوکلس اور آخری شیل کے درمیان شیلیں زیادہ ہیں پھر ہم کہتے ہیں سکریننگ ایفیکٹ زیادہ ہوگا. اس الیکٹران کو نکالنا آسان، کیونکہ نیوکلس کی اٹریکشن آؤٹر موسٹ الیکٹران پہ کم ہوگی تو اسے نکالنا آسان ہوگا، پھر آئونائزیشن انرجی کم ہوگی. اب اگر آخری شیل اور نیوکلس کے درمیان جو اندر والی شیل ہیں وہ کم ہیں تو پھر ظاہر ہے سکریننگ ایفیکٹ بھی کم ہوگا اور نیوکلس کی کشش آؤٹر موسٹ الیکٹران پہ زیادہ ہوگی. پھر اسے نکالنے کے لیے زیادہ انرجی لگانا پڑے گی اور پھر آئونائزیشن انرجی کی ویلیو ہوگی زیادہ. یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیوکلس اور آخری شیل کے درمیان شیلیں زیادہ ہیں اندر یا کم ہیں. زیادہ ہیں تو الیکٹران نکالنا آسان، آئونائزیشن انرجی کم. اور اگر کم شیلیں ہیں نیوکلس اور آخری شیل کے درمیان اندر کم شیلیں تھوڑی، تو پھر الیکٹران نکالنا مشکل، آئونائزیشن انرجی زیادہ. یہ اندر کی شیلیں جو ہیں یہ سکریننگ ایفیکٹ دیتی ہیں. سکریننگ ایفیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ نیوکلس آؤٹر موسٹ الیکٹران کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انر والی شیل جو اندر والی شیلیں ہیں وہ راستے میں مزاحمت پیدا کرتی ہیں، اس کی اٹریکشن کو کمزور بناتی رہتی ہے. اس سے سکریننگ ایفیکٹ کہتے ہیں. نیکسٹ آتا ہے جی آئونائزیشن انرجی کے بارے میں کہ الیکٹرانک کنفیگریشن آف دا ایٹم کیا ہے. تو اسٹوڈنٹ الیکٹرانک کنفیگریشن یہ ہے کہ آخری شیل اگر آپ دیکھیں تو آخری شیل جو ہے اگر فل بھری ہوئی ہے یا ہاف فلڈ ہے، اس میں ایک الیکٹران ہے، دو ہیں یا ایک الیکٹران ہے.
تو اس سچویشن میں آخری شیل جو ہے وہ فل بھری ہوئی ہے یا ایک الیکٹران والی ہے، یعنی پیئرڈ ہے یا ان پیئرڈ ہے، تو پھر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب پیئرڈ ہوگی اور ان پیئرڈ ہوگی الیکٹران نکالنا مشکل ہوگا. اگر اس کے علاوہ سچویشن ہے کہ آخری شیل جو ہے وہ فل بھی نہیں ہے اور پیئرڈ بھی نہیں ہے اور ان پیئرڈ بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سچویشن جو ہے وہ پھر ڈفرینٹ ہوگی. تو پھر یہ آخری شیل جو ہے یہ اسٹیبل اتنی نہیں ہوگی، وہاں سے الیکٹران نکالنا پھر آسان ہوگا، انرجی کی ویلیو کم ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ الیکٹرانک کنفیگریشن میں آخری شیل جو بیلنس آ رہا ہے اس کی پوزیشن کیا بن رہی ہے. کیا وہ فل فلڈ ہے، وہاں سے الیکٹران نکالنا بھری ہوئی ہے، یا ہاف فلڈ ہے. دو سچویشن آئیں گی، فل فلڈ اور ہاف فلڈ. آخری شیل جہاں سے الیکٹران آپ نکال رہے ہیں ایٹم کے، پھر تو انرجی زیادہ لگانا پڑے گا، آئنائزیشن انرجی کی ویلیو زیادہ ہوگی. اگر وہ فل فلڈ نہیں ہے، ہاف فلڈ بھی نہیں ہے، یعنی اس کے علاوہ ہے، تو پھر انرجی کم لگے گی اور آئنائزیشن انرجی کی ویلیو بھی کیا ہوگی، کم ہوگی. پھر آپ کم انرجی لگا کے الیکٹران نکال سکتے ہیں. تو یہ تھا یہ آئنائزیشن انرجی کا، کہ یہ جو الیکٹران آخری شیل سے نکالا جاتا ہے وہ کن فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اسٹوڈنٹ آپ نے دیکھا ہے میرے پاس کہ یہ کچھ 4 فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اور یہ 4 فیکٹرز 1 2 3 اور 4 میرے ساتھ آپ پڑھ چکے. اب آگے جاتے ہیں. تھرڈ پیریڈ میں جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو اندر کی ڈیٹیل جو ہے وہ دیکھیں. انرجی میں کچھ ڈفرینس بھی آتا ہے. مثلا سوڈیم ٹو ارگان آپ جاتے ہیں تو پھر انرجی میں آپ دیکھیں کہ ویریشن بھی انرجی کے اندر آ رہی ہے، اور یہ ویریشن انرجی کے اندر جو آ رہی ہے اس کی مختلف وجہیں جو ہیں وہ آتی ہیں، کیونکہ کسی میں ایس اور پی آربیٹل آ رہا ہے اور کسی میں 3D آربیٹل جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے تھرڈ پیریڈ میں. تو اس کی وجہ سے سکریننگ ایفیکٹ میں بھی فرق آتا ہے، اور جب سکریننگ ایفیکٹ میں فرق آئے گا اور 3D بھی انوالو ہو جائے گی، اس وجہ سے ویریشن جو ہے وہ پھر آئیں گی. تو نیوکلیر چارج جو ہے وہ آپ دیکھیں اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے پیریڈز میں، اور سائز جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. نیوکلیر چارج انکریز کرے گا پیریڈ میں، اور سائز جو ہے وہ کیا ہوتا جائے گا، اٹامک ریڈیس کا کم ہوتا جائے گا. اٹریکشن بھی کیا ہوتی جائے گی، زیادہ ہو جائے گی، اور آئنائزیشن انرجی گریجولی کیا ہوتی جائے گی، زیادہ ہوتی جائے گی. تو یہ پیریڈ میں ہم نے جو ہے وہ ڈیٹیل جو ہے پیریڈ کے اندر پڑھی ہے. کس کے بارے میں؟ آئنائزیشن انرجی کے بارے میں. اسٹوڈنٹ ہم نیکسٹ فزیکل پراپرٹی ہے، اس کا نام ہے الیکٹرو نیگیٹیوٹی. تو پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ الیکٹرو نیگیٹیوٹی کیسے کہتے ہیں. جب ایک ایٹم ایک الیکٹران پیئر کو اپنی طرف کھینچتا ہے، شیئرڈ پیئر اپنی طرف کھینچتا ہے ٹوورڈ اٹ سیلف، تو اس کی اس ٹینڈنسی کو، رجحان کو، یا اس پاور کو ہم الیکٹرو نیگیٹیوٹی بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایٹم، سپوز یہ ایٹم ہے اور اس کے بعد یہ الیکٹران جوڑا ہے، یہ ایٹم الیکٹرانی جوڑے کو اپنی طرف کھینچے گا، تو پھر ظاہر ہے جو پاور یوز کرے گا اس کا نام ہوگا الیکٹرو نیگیٹیوٹی. پھر ایک دفعہ دیکھ لیں، یہ ایک ایٹم ہے اور اس کے باہر 2 الیکٹران آئے ہوئے ہیں، شیئرڈ پیئر. ان الیکٹرانوں کو یہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس ایٹم کے اس پاور کو الیکٹرو نیگیٹیوٹی بولتے ہیں. اب آتے ہیں جی الیکٹرو نیگیٹیوٹی کا تھرڈ پیریڈ سے کیا تعلق ہے. تو پہلے تو ہم تھرڈ پیریڈ جو ہے اس میں جاتے ہیں کہ تھرڈ پیریڈ کو ذرا اعادہ کرتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں کہ ایلیمنٹ کون کون سے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے تھرڈ پیریڈ میں سوڈیم ہے، میگنیشیم ہے، ایلومینیم ہے، سلیکان ہے، فاسفورس ہے، سلفر ہے، کلورین ہے، اور آخر میں آتا ہے آرگان جو کہ نوبل گیسز والا ہے. تو اگر آپ اسٹوڈنٹ کی ویلیو کو دیکھیں تو یہ ویلیو جو ہے وہ آپ کو سوڈیم کی نظر آ رہی ہے 0.03، پھر آگے 1.31، 1.81 تو نظر آ رہا ہے، ویلیو زیادہ ہو رہا ہے. تو الیکٹرو نیگیٹیوٹی ویلیو اکراس دا پیریڈ زیادہ ہوتا جاتا ہے. جوں پیریڈ میں ہم لیفٹ سے رائٹ کی طرف جاتے ہیں، یعنی سوڈیم سے ارگان کی طرف جا رہے ہیں، تو ویلیو کیا ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے. یہ 3.16 ہو جاتا ہے. تو آخری والا تو ظاہر اس میں آتا ہی نہیں، سائڈ ہی لیتا ہے، وہ الیکٹرو نیگیٹیو ہے ہی، کیونکہ وہ نہ بانڈ بناتے ہیں، نہ مالیکیول بناتے ہیں، نہ ریئیکشن کرتے ہیں، نہ کمپاؤنڈز بناتے ہیں. ابھی کوئی ریسنٹلی ان کے کمپاؤنڈ جو ہے دریافت ہوئے ہیں، لیکن نارملی وہ اسٹیبل مانے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ڈبلٹ اور آکٹیٹ رول جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے. باقی ایلیمنٹ جو ہیں ان کی کاپی کرتے ہیں، ان کی طرح وہ اپنا آخری شیل مکمل کرتے رہتے ہیں، اور الیکٹران لیتے دیتے یا شیئر کرتے رہتے ہیں، جس سے کیمسٹری چلتی رہتی ہے، اور کیمیکل ریئیکشن واقع ہوتے رہتے ہیں، اور نئی نئی چیزیں بنتی رہتی ہیں. تو یہ نوبل گیسز جو آخری لاسٹ والے ہیں یہ ایسا نہیں رہتے، ٹھیک ہے. تو یہ ایز سچ استعمال ہوتے ہیں، لائک گیسز ہیں زیادہ تر کی، تو یہ گیسیں اسی طرح یوز ہو رہی ہیں، یا کہ کوئی خاص کمپاؤنڈ جو ہیں وہ نہیں بنا رہی. تو باقی سارے جو کمپاؤنڈ ہیں وہ آپ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہ جی الیکٹرو نیگیٹیوٹی کی ویلیو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو آپ غور سے دیکھیں، یہ ویلیو کے نیچے میں ایرو لگا رہا ہوں، تو یہ ویلیو زیادہ ہو رہی ہے. اس کا مطلب پیریڈ میں جائیں گے لیفٹ سے رائٹ، تو الیکٹرو نیگیٹیوٹی کی ویلیو زیادہ ہوتی جاتی ہے آرگان کے علاوہ، کیونکہ یہ کوولنٹ بانڈ وغیرہ نہیں بناتا. تو یہ ایک ڈیٹیل ہے جی ہمارے پاس، اور اس ڈیٹیل میں یہی ہوگا کہ الیکٹرو نیگیٹیوٹی اگر آپ موو کرتے ہیں اکراس دا پیریڈ نظر آ رہے ہیں، تو نیگیٹو چارج انکریز ہوتا جائے گا 1 یونٹ،
اور اٹریکشن بھی زیادہ ہوتی جائے گی، لہٰذا الیکٹرونیگیٹیوٹی ویلیو کیا ہوتی جائے گی؟ زیادہ ہوتی جائے گی۔ لاسٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ الیکٹرونیگیٹیوٹی ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہوتی جائے گی۔ تو اسٹوڈنٹس آج ہم نے فزیکل پراپرٹیز میں تھرڈ پیریڈ کی کچھ پراپرٹی پڑھی ہیں، اس میں آئنائزیشن انرجی پہ ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے، بات تو پہلے بھی ہوئی تھی پچھلے لیکچر میں، لیکن ابھی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے۔ اور پھر الیکٹرونیگیٹیوٹی پہ جو ہے ہم نے ڈیٹیل پہ جو ہے وہ بات کی ہے۔ تو آپ نے اس کو کاپی بھی اسٹوڈنٹ لکھنا ہے، میں نے چیک کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے، اور جب آئیں گے تو میں نے آپ سے یہ سننا بھی ہوگا۔ تو تب تک اللہ حافظ۔